تو اس لیے بھائی یہ طلاق کی بات آ گئی تو اللہ کا واسطہ اپنی زبانوں پہ کنٹرول. میرا جو غصے میں طلاق دیتا ہے نا, میرے پاس آتا ہے, میرا دل چاہتا ہے اس کو چترولا. اور مجھے اب سمجھ میں آتی ہے حدیث. حضرت عمر کے پاس جب کوئی شخص آیا کرتا تھا نا 3 طلاقیں اکٹھی دے کے, پہلے کوڑے مارتے تھے, فتوا بعد میں دیتے تھے. اس وقت میں ہوتا تھا یار حضرت عمر اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں, لیکن اب چونکہ صبح شام لوگ آتے ہیں نا, تو اللہ کی قسم یہی کیفیت ہماری بھی ہوتی ہے. ابے انسان کا بچہ بنو, تم کیا کیا کھایا یار تم نے. بھائی تمہیں غصہ آ رہا تھا, تھپڑ لگا دیتے یار, سر پھوڑ دیتے, وہ جڑ جاتا ہے دوبارہ, ہر چیز ریپیئر ہو جاتا ہے. اپنا سر پھوڑ دیتے, سب چیزوں کی ریپیئرنگ ڈاکٹر کر لیتے ہیں. یہ کام غصے کا ہے ہی نہیں, یہ تمیز کا کام ہے. آپ کو جب چھوڑنی ہی ہے تو بھائی آرام سے چھوڑ دو نا, غصہ کسی اور طریقے سے نکال دو, پٹک چیزیں توڑ دو. ایک صاحب کا غصہ ہے بیوی بالٹی, تو انہوں نے بالٹی پہ لات ماری زور سے, پاؤں بالٹی کے اندر ہی گھس گیا ان کا. مجھے خود بتا رہے ہیں کہ یار وہ بالٹی اور کہہ رہا مجھے کیا پتا تھا میری لات میں اتنی طاقت. میں نے کہا شکر ہے بیگم کو نہیں ماری, بالٹی کو ماری. بالٹی توڑ دی, گلاس توڑ دیے. یہ سب چیزیں جڑ سکتی ہیں. سمت بانڈ ہے, ایلفی ہے. جاپانیوں نے طلاق کے بعد جو رشتہ ٹوٹتا ہے وہ ایلفی سے نہیں جڑتا. تو اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کرو بھائی. اپنے اچھے بھلے گھروں کو غصے سے مغلوب ہو کے مت, زبانوں کو تالے ڈال دو. دینی ہو نا, دینی ہو تو آپ التزام کرو یار غصے میں کچھ بھی کر لوں گا, یہ لفظ زبان سے نہیں نکالوں گا. یہ کام کرنے کا ٹھنڈے دماغ سے. جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے, بالکل ریلیکس ہو جاؤ, پھر آپ دیکھو کہ کیا کرنا ہے. بھائی چھوڑنا ہے کہ رکھنا ہے. چھوڑنا ہے تو پھر علماء سے مشورے کرو, لوگوں سے مشورے کرو. مشورے سب سے کرو, رائے انسان کی سب سے بہتر وہی ہوتی جو خود تمیز سے سوچ سمجھ کے اس کے سائڈ افیکٹ پہ غور کر لیا. بھائی ہم نے کہا مار کھاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی ہے, کھاؤ پٹو. تو اب پتہ نہیں بیچارے کا کیا ہوا ہوگا, کئی سال پرانا واقعہ جب بڑا زور تھا متحدہ کا. تو یہ کام جذبات پہ کرنے کا میرے بھائی نہیں, آرام سے تمیز سے التزام کر لو. بھائی غصے میں تو نکالنا یہ لفظ ایک لوگ کہتے ہیں ایک دینے میں کیا, ایک بھی نہیں, غصے میں نہیں, تمیز سے آرام سے امن شانتی کے ساتھ بیٹھ کے پھر تمام سائڈ افیکٹ پہ غور کر. بچوں کا کیا ہوگا ہے بھائی, اور افورڈ کر پاؤں گا دوبارہ شادی میں, ایسا نہ ہو اس سے بھی جاؤں. بھائی ایسا بھی ہوتا ہے, لوگوں نے دی ہیں طلاقیں, بعد میں نہیں ملی, وہ کہہ رہے ہیں یار وہ اس سے تو بہتر تھی. ملی ایسی کہ آدمی کہہ رہا ہے یار وہ کم از کم وہ اس سے تو بہتر ہی تھی. ایک صاحب نے بیوی کو طلاق دی, پھر ان کو شادی ہو گئی, وہ اخلاق اچھے نہیں تھے بیوی کی, شکل اچھی تھی اخلاق اچھے نہیں تھے, طلاق دے دی. دوبارہ جب شادی ہوئی ہے تو اخلاق اچھے تھے, شکل اچھی نہیں تھی. مجھے خدا کے بتا رہے, کہہ رہے یار اخلاق تو بہت اچھے ہیں مگر اچھی نہیں لگ رہی بالکل. اتنے ٹینشن میں نا وہ آدمی کہہ رہا مجھے پرانی وہ لڑتی ہوئی بھی ٹھیک تھی یار, کہہ رہا اچھی نہیں لگ رہی, میں کیا کروں یار. میں نے کہا اللہ کے بندے شکر ادا کر. تو خیر انہوں نے شکر کیا, پھر چلا رہے ہیں, ان کو اللہ نے اولاد دی. میں نے کہا ہو جائے گی, اچھی لگنے لگے گی انشاءاللہ. تو سارے تمام قسم کے جو ہے نا سائڈ افیکٹ پلس ڈائری لے کے بیٹھ جاؤ, یہ فائدے ہیں, یہ نقصانات ہیں. پوری تمیز سے مشوروں کے بعد پھر اس قرآن نے حکم دیا کہ ایک طلاق, اور وہ بھی پاکی کی ایام میں, وہ بھی زوجہ کے قریب جانے سے پہلے. اسلام نے اس کی پابندی لگائی ہے, اپنی خواہش پوری کر لی پھر طلاق دے دی, یہ غلط طریقہ ہے. دینی ہے تو پھر قریب نہیں جا سکتے. ایک دی, پھر اس کے اب دیکھو رزلٹ کیا نکلتا ہے, ایک دینے کے بعد ہوتا کیا ہے, کیا افورڈ کر پا رہے ہو. ٹھیک ہے نا, ہے بھائی 3 مہینے کا اللہ نے ٹائم دیا ہے سوچنے کا, کم نہیں ہوتا. 3 مہینے سوچتے رہو بیٹھ کے, برداشت کر لو گے. ادھر بیوی کو بھی ٹائم دیا ہے سوچنے کا, دیکھ لے بھائی عدت پوری ہو جائے گی, نکاح ختم, سوچ لے. 3 مہینے اس کے پاس بھی ہیں, اس وقت تو وہ بھی غصے میں کہ ہاں دے دو دے دو دے دو. وہ عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں نا, مرد دم کے دم میں دعا دو, دے دو نا, دم میں تو دے دو. اس وقت تو سب ایسے چل رہے ہوتے ہیں. ایسی بعض طلاقیں تو ایسے ہوئی ہیں, بندہ نہیں دینا چاہتا تھا, بیوی نے کہا دے دو, تو اس نے کہا چلو پھر لے لو. تو عورتیں بھی تو بیوقوف ہیں نا. او بھائی ایک کو غصہ آ رہا ہے, تم تھوڑا سیدھے ہو جاؤ. اس کو غصہ آ رہا ہے تو وہ بیوقوفی کر رہا ہے, تم دونوں ہی آگ بن جائیں گے. آگ جل رہی ہو تو فائر بریگیڈ والے پانی لے کے پہنچتے ہیں نا, ہے آگ جل رہی ہے وہ بھی آگ لے کے پہنچ جائیں. بھائی ایک طرف آگ ہے, دوسری طرف کیا ہونا چاہیے, پانی. تو میں عورتوں سے کہتا ہوں میاں کو غصہ آ رہا ہے, تم تھوڑا برداشت کر لو. ادھر بیوی کا موڈ آف ہے تو تم تھوڑا سا
ٹھنڈے ہو جاؤ یار, تم بھی ہے نا اچھل رہے ہو. تو اللہ نے حکم دیا ایک کے بعد بس ایسے ہی, وہ بھی 100 دفعہ سوچنے کے بعد, غصے میں وہ بھی نہیں دینی ہے, پھر ٹرائی کرنے کے لیے کہ یار اب دیکھو افورڈ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. ہمارے حضرت کا میں واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میں بیوی سے بیزار ہوں, پشتو اسپیکنگ تھے, پٹھان تھے, میں بہت پریشان ہوں. پھر حضرت نے ان کو, وہ کہہ رہے نہیں بنتی بھائی, پھر حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے, جب نہیں ہو رہا تو پھر ایک دے دو. وہ بڑے ٹھنڈے مزاج میں نا, انہوں نے ایک دی ہے. 3 مہینے گزرے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ. 3 مہینے گزر کے نکاح ختم ہو گیا, وہ چلی گئی اپنے گھر. 2 سال کے بعد حضرت کے پاس آئے کہ بھائی میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. خاک چھان رہے ہوں گے بیچارے, کو رشتہ نہیں ملا ہوگا کوئی, یا مل رہا ہوگا اس جیسا نہیں مل رہا ہوگا. حضرت کے پاس آئے کہ میں اس سے دوبارہ شادی کرنا. حضرت نے فرمایا تم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا. وہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث بتائی نا کہ تو اللہ سے نہیں ڈرا, تیرے لیے نہیں ہے, یہ اللہ سے ڈرے نا. تو حضرت نے فرمایا یہی شریعت پہ حکم کی برکت ہے, بھائی راستہ کھلا ہے, جاؤ نکاح کر لو دوبارہ, لیکن رجوع نہیں ہو سکتا کیونکہ عدت پوری ہو چکی ہے. بیوی کو اختیار ہے آپ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے, نہیں کرنا چاہے. انہوں نے پیغام بھیجا, اس کو بھی اللہ نے سمجھ دے دی, انہوں نے کہا چلو دوبارہ سے. اب جب اس کے بعد دوبارہ شادی ہوگی تو اس میں اب نہیں ہوگی طلاق. ان کو پتہ ہے بھائی دونوں نے مزہ چکھ لیا ہے طلاق کا, ٹھیک ہے نا. تو جب بھی کوئی 3 طلاقیں دے کر آئے نا, تو ہم اگر پرمیشن ہوتی گورنمنٹ کی طرف سے, مسئلہ بعد میں بتاتے, ڈنڈے پہلے لگاتے, اور پھر اوپر سے حلال بھی کر لیتے ہیں جا کے. تو زبان کو ایلفی لگا لو اس معاملے, بھائی نہیں دینی, خط کچھ اور بات کرو, صحیح ہے نا. تو دینی ہے تو یہ اتنے ٹھنڈے ونڈے طریقے سے. سورہ قلم تو رہ گئی, پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ. تو اس لیے بھائی یہ طلاق کی بات آ گئی تو اللہ کا واسطہ اپنی زبانوں پہ کنٹرول. میرا جو غصے میں طلاق دیتا ہے نا, میرے پاس آتا ہے, میرا دل چاہتا ہے اس کو چترولا. اور مجھے اب سمجھ میں آتی ہے حدیث. حضرت عمر کے پاس جب کوئی شخص آیا کرتا تھا نا 3 طلاقیں اکٹھی دے کے, پہلے کوڑے مارتے تھے, فتوا بعد میں دیتے تھے. اس وقت میں ہوتا ہے یار حضرت عمر اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں. لیکن اب چونکہ صبح شام لوگ آتے ہیں نا, تو اللہ کی قسم یہی کیفیت ہماری بھی ہوتی ہے. ابے انسان کا بچہ بنو, تم کیا کھایا یار تم نے. بھائی تمہیں غصہ آ رہا تھا, تھپڑ لگا دیتے یار, سر پھوڑ دیتے, وہ جڑ جاتا ہے دوبارہ, ہر چیز ریپیئر ہو جاتا ہے. اپنا سر پھوڑ دیتے, سب چیزوں کی ریپیئرنگ ڈاکٹر کر لیتے ہیں. یہ کام غصے کا ہے ہی نہیں, یہ تمیز کا کام ہے. آپ کو جب چھوڑنی ہی ہے تو بھائی آرام سے چھوڑ دو نا, غصہ کسی اور طریقے سے نکال دو, چیزیں توڑ دو. ایک صاحب کا غصہ ہے بیوی بالٹی, تو انہوں نے بالٹی پہ لات ماری زور سے, پاؤں بالٹی کے اندر ہی گھس گیا ان کا. مجھے خود بتا رہے ہیں کہ یار وہ بالٹی, اور کہہ رہا مجھے کیا پتا تھا میری لات میں اتنی طاقت. میں نے کہا شکر ہے بیگم کو نہیں ماری, بالٹی کو ماری. بالٹی توڑ دی, گلاس توڑ دیے, یہ سب چیزیں جڑ سکتی ہیں. سمت بانڈ ہے, ایلفی ہے. جاپانیوں نے طلاق کے بعد جو رشتہ ٹوٹتا ہے وہ ایلفی سے نہیں جڑتا.